تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ہاں جی اسی جگہ سے قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونقالهم فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں اما یعاقب به فی نار جہنم، جو سزا دیں گے جہنم میں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات سے کفر کیا اور جن لوگوں نے خود بھی ایمان نہ لے آئے اور لوگوں کو بھی اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے سے روکا. اللہ نے فرمایا ندخلہم نارا دخولا، ہم ان کو داخل کریں گے جہنم میں جو ہی تو بجمیع اجرامہم و اجزائہم، اور وہ آگ ان کے سارے بدن کو، سارے جسم کو، سارے اجزاء کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ثم اخبر عن دوام عقوبتہم، اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب کوئی وقتی نہیں ہوگا، مؤقت نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب دائمی ہوگا. کافروں کو عذاب جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوگا، ان پر یہ عذاب کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی جلد جو ہے کھال جو ہے جل جائے گی تو ہم بدل دیں گے دوسری کھال تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب کا مزہ چکھیں. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اور پھر صرف خود بھی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ پر ایمان لانے سے روکا، تو ان کی جزا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم. اور جہنم کی آگ جو ہے ان کو یہ نہیں کہ کسی خاص حصے کو جلائے گی، اللہ معاف کرے، بلکہ جہنم کی آگ تو ایسی ہوگی کہ ان کے سارے بدن، سارے اجزاء کو لپیٹ میں لے لے گی. اور پھر یہ نہیں کہ چلو بھی ایک دفعہ جل گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، نہیں، موت بھی تو نہیں آئے گی. اور یہ بھی نہیں کہ چلو ایک دفعہ آزاد جل گئے تو اب جلے ہوئے کو کیا تکلیف ہوگی، نہیں، فوراً جلتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، بدلتے جائیں گے، تاکہ ہر دفعہ جلنے میں نیا عذاب محسوس کریں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ وہ چاہیں تو اسی جلے ہوئے جسم کو بھی عذاب دے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو ہر دفعہ جو ہے ان کے جلد جو ہے کھال جو ہے بدل جائے گی، جلے گی فوراً بدل جائے گی، جلے گی فوراً بدل جائے گی. اور پھر یہ اللہ کا نظام ایسا ہے، اس لیے میں نے کئی دفعہ کئی آیات پہ عرض کیا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض مسائل اور احکامات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ہم نے سمعن سنے اور ایمان لے آئے، چاہے ان پر ہمارا عقل رسائی کرے یا نہ کرے. اس لیے کہ انسان کا عقل تو ابھی تک اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے عجائبات کو بھی نہیں سمجھ سکا. یعنی وہ دنیا جس میں ہم زندہ ہیں، جس میں ہم نے زندگی گزاری ہے،
اس دنیا میں بھی ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان کا عقل وہاں کام نہیں کرتا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر کہ آج جدید علوم کے ماہرین جو ہیں وہ اس مسئلے میں مبتلا ہیں کہ زمین کے نیچے جو ہے کیا ہے۔ اب جناب انہوں نے جوں کھدائیاں شروع کی ہیں، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 6 میل تک پہنچنے کے بعد آگے نہیں جا سکتے۔ وہاں ان کی تمام مشینری اور تمام گرل کرنے کے جو آلات ہیں بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور ہمیں قرآن و حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر جو ہے یہ بحرے بے کنار جو ہے اس کے نیچے جو ہے جہنم ہے۔ اسی لیے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی بغیر ضرورت کے بحری جہاز میں سفر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی لا یرکب البحر الا حاج او غاز او معتمر، کہ اگر کسی کو مجبوراً بحری جہاز میں حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے اور راستہ کوئی نہیں، یا کوئی جہاد کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے، راستے میں سمندر ہے، راستہ کوئی نہیں، ورنہ بغیر ضرورت کے سرکار نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سمندری سفر نہ کرے۔ اسی طرح علماء اور فقہاء نے ان احادیث مبارک کی روشنی میں تاجروں کو اجازت دی ہے کہ سامان آئے گا جائے گا، نقل و حمل ہوگی۔ انہوں نے کہا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یعنی اس دور میں بھی بندرگاہ جو تھی وہ یمن تھا، عدن اور صنعا، اور پھر وہاں سے اونٹوں پہ مال آتا تھا مکہ مکرمہ میں، اسی طرح شام سے مال آتے تھے۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا ایک ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو بھی مسخر کر دیا، اور اس میں بھی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں جو تمہارے مال کے نقل کا ذریعہ بنتی ہیں، تو لہذا مال کے نقل و حمل میں تو کوئی پابندی نہیں، لیکن انسانوں کے سفر میں بلا وجہ بغیر عذر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، حل کوئی نہیں تو جائز۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے پانی سے وضو بھی نہیں فرماتے تھے، یعنی کبھی اتفاق ہو جاتا، کیونکہ یہ سارا سمندر ہے، آپ مکہ سے مدینہ منورہ جائیں تو یہ راستہ جو جا رہا ہے سارا یہ بالکل سمندر کے کنارے کنارے جا رہا ہے، اسی لیے رابغ ہے، یمبو ہے، یہ تمام جو راستے میں منازل آتی ہیں سب سمندر کے بالکل عین کنارے پہ واقع ہیں۔ تو یہ بار بار سفر ہوتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر وضو نہیں فرماتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت پانی ہے وضو کریں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جہنم ہے، تو میں جہنم کی آگ سے کیوں وضو کروں؟ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا، اب جناب حدیث مبارک میں ایک دوسری چیز یہ بتلاتی ہے ہمیں کہ بھئی اس سمندر کے نیچے ایک ہے غلاف حجری، یعنی ایک اللہ نے پتھر کا غلاف بنا دیا ہے، یعنی جو گویا کہ اس جہنم کے اوپر ہے، نیچے اس کے جہنم ہے، اوپر اس کے غلاف حجری ہے، پتھر ہے۔ اب جب قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سورج چاند تارے سب اس سمندر میں گریں گے، ان کی پھر حدت سے یہ مزید جب کھولے گا گرم ہو کے، تو اب وہ نیچے والا غلاف جو ہے وہ بھی پگھل جائے گا اور جہنم جو ہے اوپر آ جائے گی اور سارا جہنم بن جائے گا۔ تو جو ہمیں قرآن و حدیث کے معلومات سے بات ملتی ہے وہ اتنی ملتی ہے کہ بھئی ایک سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نیچے جو ہیں وہ جہنم، اس کے اوپر جو ہے ایک غلاف حجری، اس کے اوپر جو ہے پھر یہ سمندر، اور جب قیامت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا الجحیم سعرت
اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب چاند ستارے چھڑ جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا جب دریا جوش میں آ جائیں گے، اور جب جہنم کی آگ کو مزید دہکایا جائے گا تو نیچے سے جہنم دہک گئی، اوپر سے یہ کواکب و شمس و قمر گر گئے، دو حدتیں ملنے کے بعد وہ پھر پوری جہنم جو ہے جہنم بن گئی۔ تو اب جناب نئی تحقیق میں جب یہ زیادہ سے زیادہ 6 میل نیچے جاتے ہیں تو آگے وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی چیز ہے پتھر کی یا صخری کہ جس میں آج تک ان کا جتنی گرل کا طاقت ہے، انتظام ہے، وہ آگے نہیں جاتا۔ تو دنیا کی چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کافر اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ حضور نے جو فرما دیا کہ بھی بحری سمندری سفر بغیر عذر کے نہ کریں، تو ان ظالموں نے بتایا کیا کیا ہے کہ سب سے بڑی تفریح جو ہے وہ سمندری سفر کو بنا دی، کہ سب سے بڑے قیمتی بحری بیڑے بنائے گئے، اور ان کے کرائے جو ہیں تمہارے ہوائی جہاز سے بھی 20 گنا مہنگے ہیں، اور ان کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ہنی مون سمندر کے جہازوں میں مناتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی اس آیت کی حدیث کی مخالفت، ورنہ باہر بھی تو بنا سکتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ سمندر میں جا کے جہاز کھڑا کرو، سمندروں میں جا کے تفریح تباہ کرو، اور تفریح کی چیزیں نہیں ہیں بعض دنیا میں۔ لیکن بہرحال یعنی انہوں نے ہر قدم پہ ہر بات میں کوشش یہ کی ہے کہ اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کریں، لیکن ہم مسلمان پھر بھی ان کے دیوانے ہیں اور مستانے ہیں، ان کی ہر ادا پہ مر مٹتے ہیں۔ وہ جیسی شکل بنا لیں ہم اسی طرح شکل بنا لیں گے، وہ جیسا لباس پہنے ہم اسی طرح کا لباس پہنیں گے، وہ جیسی عادات اختیار کریں ہم اسی طرح کی عادات اختیار کریں گے۔ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنا سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن ہمیں حضور پاک کی محبت جو ہے صحیح معنوں میں نہ مل سکی، ورنہ اصل نجات ہماری اسی میں۔ اس لیے اب یہ سمجھیں کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اللہ نے فرمایا کہ شجرۃ الزقوم جو ہے یہ گناہگار کافروں کا غذا ہوگی، خوراک ہوگی۔ اب دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کہ وہ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جو ہے کہاں ہوگا؟ قرآن پاک کہتا ہے فی اصل الجحیم، وہ عین جہنم کے درمیان میں ہوگا۔ جب یہ آیت مبارک اتری تو مشرکین مکہ نے ایک تماشا برپا کر دیا، انہوں نے کہا دیکھو جی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم ٹھیک نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون ہے، دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی آگ جو ہے وہ تو درخت کو کھا جاتی ہے، النار تاکل الاشجار، آگ جلا دیتی ہے، آگ میں کوئی لکڑی ڈالو جیسی ڈالو جل جائے گی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر درخت ہوگا، اور ادھر فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسے ہوگی۔ عجیب بات ہے، دیکھو جی کیسے اللہ کا نبی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اپنے عقل کو دوڑایا کہ بھئی یہ بات عقل میں نہیں آ رہی کہ بھئی درخت جو ہے وہ زمین پہ تو ہو سکتا ہے، وہ مٹی پہ تو ہو سکتا ہے، وہ چلو پانی والی جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگ میں درخت کیسے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عقل دوڑایا، عقل نے کام نہ کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن کا انکار کر بیٹھے، اللہ کے نبی کے فرمان کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ نے دوسری جگہ پھر ان کا رد کیا، فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نہارا، اللہ نے فرمایا بدبختو
تم اپنے عقل پر قیاس کر کے میری قدرتوں کو جھٹلاتے ہو۔ بدبختو یہ تو دیکھو کہ میں نے ایسے درخت دنیا میں بھی پیدا کر دیے ہیں کہ من الشجر الاخضر نارن، کہ درخت سرسبز ہے اور اس کی 2 لکڑیاں کاٹ کے لکڑی کو لکڑی پہ مارو آگ نکل آتی ہے، آج تک وہ درخت موجود ہے۔ تو اگر اس سبز درخت سے میں آگ پیدا کر سکتا ہوں، 2 پتھروں کو پتھر پہ مارو اور آگ نکل آئے، اس سے میں آگ پیدا کر سکتا ہوں۔ اگر لوہے کو لوہے سے ٹکراؤ تو چنگاریاں نکل آئیں، اس سے میں آگ پیدا کر سکتا ہوں، تو کیا جہنم کے اندر میں زقوم کا درخت پیدا کرنا پہ قادر نہیں ہوں؟ میں چاہوں تو بعض درختوں کی غذا پانی کو بنا دوں، اور میں چاہوں تو بعض درختوں کی غذا جو ہے وہ آگ کو بنا دوں کہ اسی آگ میں وہ درخت نکلے، آگ میں پھلے پھولے اور آگ اس کی غذا بن جائے۔ میرے آگے کیا مشکل ہے؟ میں چاہوں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو گلزار کر دوں کہ اوپر آگ جل رہی ہو اور اندر میرا خلیل بڑے آرام سے بیٹھے ہوں۔ میری قدرتوں کو تم اپنے چھوٹے سے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری عقل ناقص ہے، محدود ہے، اور میری قدرت جو ہے وہ وسیع ہے، تمہاری عقل وہاں کیسے پہنچ سکتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں باقاعدہ ان کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جب قرآن کے یہ دلائل آئے جن کو اللہ نے ہدایت مقدر میں لکھی تھی وہ تو سمجھ گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ نہیں سمجھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنے مسائل ہیں۔ اب جیسے ہمارا ایمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے، لیکن وہ ہم اپنے عقل سے ڈھونڈنے لگ جائیں گے کہاں ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض احکامات اور مسائل ایسے ہیں کہ جن کے لیے صرف والراسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا، کہ جو صحیح علم والے ہیں، صحیح لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھی ہر چیز جو اللہ کہہ دے، جو حضور پاک فرما دے، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں سمجھ آ گئی تو الحمدللہ، اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا عقل رسائی نہیں کر سکا۔ اور بھی تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور بھی تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جہاں ہمارا عقل کام نہیں کرتا۔ تو اگر عالم آخرت ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، ان عوالم کی کوئی باتیں ہمیں سمجھ نہ آئے کیونکہ اس عالم کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو ویسے بات ہوئی نا کہ جیسے اگلے دن مجھے اپنے ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک مولوی صاحب کے پاس آ گئے تو کہنے لگے جی کہ آپ لوگ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جی ہاں ہم تو کہتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ بھی عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اور پھر اس پر اتفاق ہے، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور زیادہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، ہمیں تو نظر تو آتا نہیں، تو یہ بھی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو مسئلہ بعد میں سمجھاتا ہوں، ایک مسئلہ ذرا مجھے آپ اپنے علم کا سمجھا دیں کہ انسان میں یہ شوگر ہوتی ہے، سنا ہے کہ بندے میں شوگر ہوتی؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہوتی۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا اس کے علاوہ چونا بھی ہوتا ہے بدن میں؟ کہا جی ہوتا ہے۔ نے کہا نمک؟ نے کہا جی بالکل نمک ہوتا ہے، دیکھیں نا انسان کو اس حال لگ جائیں، الٹیاں آ جائیں، پسینے آ جائیں تو نمک زیادہ نکل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو نمک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو یہ آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ہر بندے میں شوگر بھی ہے نمک بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کمال کی بات ہے، رات دن ہمارے یہی کام ہے۔ انہوں نے کہا تو یہ پھر ایک بندے میں ہوتا ہے یا سب میں؟ انہوں نے کہا جی سب میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر میرے بدن سے ذرا نکالو چونا بھی نمک بھی اور
شوگر بھی نکال، ایک ایک چمچ تو مجھے مہربانی کر کے نکال دو۔ اس نے کہا جی یوں تو نہیں ہے کہ میں چمچ بھر کے آپ نکال دے دوں، ہے تو صحیح لیکن یوں انہوں نے کہا وہ بھی ہے تو صحیح، میں تمہیں دکھا کیسے دوں؟ ہر چیز یہ بندے میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن جب تم اس کو لے کے تحلیل کرتے ہو تو پھر نتائج میں تمہیں پرسنٹیج معلوم ہوتی ہے، اور یہاں بھی جب تم اللہ والوں کی نظر سے دیکھو گے تو عذاب قبر سامنے نظر آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا، اور میرے آقا سرکار مدینہ بھی قبر میں بیٹھی ہیں، قبر بھی صحابی کی ہے، فرمایا سبحان اللہ 3 دفعہ حضور نے کہا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا جلال ہے کہ میں بھی قبر پہ بیٹھا ہوں، قبر میں بھی میرا صحابی ہے لیکن قبر نے پکڑ لیا، جس کو کہتے ہیں سقطۃ القبر۔ تو میں نے جب سبحان اللہ کہا 3 دفعہ تو اللہ نے رحمت کی اور قبر کھل گئی۔ تو اب جب ہمیں ہمارے نبی نے فرما دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو ان کو بصر دی تھی، اللہ نے جو ان کو نورانیت دی تھی، اللہ نے جو ان کو دیکھنے کی قوت دی تھی، جب پردے ہٹا دیے تو اللہ کے نبی نے دیکھ دیا تیری آنکھوں سے بھی جب پردے ہٹ جائیں گے تم بھی دیکھ لو گے، کیونکہ ایک تو وہ آنکھ ہے نا جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آنکھ، اور ایک اللہ نے ہمارے روح جو ہے، ہر انسان میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک جسم ہے ایک روح ہے، تو یہ تو ہمارے جسم والی آنکھ ہے نا، اسی طرح اللہ نے روح کو بھی تو اندھا نہیں رکھا، اس کو بھی تو آنکھ دی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں بصیرت، کہ ایک تو ہے بصر ایک ہے بصیرت۔ اور جب آدمی گناہوں سے بچ جائے، حلال کھائے، صدق مقال ہو، گناہوں کی زنگ نہ لگنے دے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام پہ چلائے، تو پھر اللہ اس کی اس آنکھ کو بھی روشن کر دیتے ہیں، اس آنکھ کو بھی روشن کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو نور ایمان میں، نور قرآن میں اور نور اسلام کی روشنی میں اس پر اللہ ایسی چیزیں کھول دیتے ہیں جو کسی دوسرے کو نظر نہیں آتی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ ہر آدمی کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، او جی کافر مر گئے جہنم میں عذاب ہوگا، اب دیکھو جی عذاب ہو گیا، جل گیا، پھر جلد پیدا ہوگی، پھر جل گیا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ وہ ہے تو آگ میں، تو آگ تو جلا رہی ہے، تو اس آگ میں پھر ایک اور جلد پیدا ہو رہی ہے، پھر وہ جلا رہی ہے، پھر اور پیدا ہو رہی ہے، پھر وہ جلا رہی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 70 ہزار بار ایک دن میں ایسی تبدیلی ہوگی۔ تو وہ کہتی ہیں جناب کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں یہ پیمانہ عقل سے سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی نور ایمان اور نور وحی کی روشنی ہمیں عطا نہ فرمائے تو یہ مسائل اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے، اور جب اللہ نور ایمان کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ باتیں بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی صرف ایک بات کہتا ہے کہ مولوی صاحب قرآن میں ہے، حضور کا فرمان ہے، تو بس آمنا و صدقنا، بس جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ہی ٹھیک ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکے تو ہمارے عقل کا قصور، ہمارے دماغ کا قصور ہے، ہمارے علم کا قصور ہے۔ یہ تو نہیں نعوذ باللہ کہ وہ بات ہی غلط ہو، اس لیے کہ ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے عقل میں تو بڑی بڑی چیزیں نہیں آتی، دنیا کی کئی چیزیں نہیں آتی، ہمارے عقل میں تو ابھی تک علماء کی باتیں نہیں آتی، ہمارے عقل میں تو ابھی تک شعراء کے کلام کی باتیں بھی نہیں آتی، ہمارے علم میں تو ابھی تک کروڑوں لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جن کا ہم ایک صفحہ بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک کسی استاد کے پاس جا کے نہ سمجھیں کہ حضرت یہ کیا لکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس حدیث مبارک کا فرمان کیا ہے، تو یہ باتیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ یہ تو وہ ہوتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ذہن میں ایسی روشنی کر دیتے ہیں اور ان کے سینوں کو کھول دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ مسائل بھی آسان فرما دیتے ہیں اور ہر بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ فقیہ کے لیے اللہ تفقہ میں، محدث کے لیے اللہ حدیث میں، مفسر کے لیے اللہ تفسیر میں، اور علماء قواعد کے لیے اللہ قواعد میں ایسے ایسے پھر انکشافات فرماتے ہیں، وہ ایسی باتیں سمجھ لیتے ہیں جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔
جب اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. سب صحابہ خوش ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. صحابہ آئے حضرت صدیق کی خدمت میں کہ حضرت یہ تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور پھر اللہ نے دین محمد مدنی مکمل کر دیا، کامل کر دیا ہے، نعمتیں اللہ نے پوری کر دی ہیں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی ایمان ہے، لیکن اس آیت سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے جدا ہونے والے، میں تو اپنے محبوب کے فراق میں بیٹھے ہوئے رو رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضور پاک ہم سے جدا ہونے والے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ پاک نے محمد مدنی کو دنیا میں جو بھیجا ہے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، ذمہ داری کے لیے نہیں، دین کے لیے بھیجا. جب دین مکمل ہو گیا تو حضور کا کام تو پورا ہو گیا. تو جس کام کے لیے اللہ نے محبوب کو بھیجا ہے جب وہ کام ہی پورا ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ آپ کے جانے کے دن قریب آ گئے. تو میں تو حضور کے فراق کو رو رہا ہوں. اب جو بات تھی حضرت صدیق کی وہاں نظر پہنچی قرآن کی آیت پہ، کسی صحابہ کی نظر نہ پہنچ سکی. تو یہ مقامات ہوتے ہیں، اس لیے جہاں قرآن کی آیت مل جائے یا فرمان رسول پاک مل جائے، سمجھ آ جائے تب بھی کہو آمنا، سمجھ نہ آئے تب بھی کہو آمنا. خلجان ہو تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صدق اللہ و صدق رسولہ. اللہ بھی سچا، مدنی بھی سچا، میرا نفس جھوٹا ہے. میرے دماغ میں بات نہیں آئی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی کمی. اچھا اب جناب دیکھ لیں کہ آپ کے جدید علوم بھی کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ ہوتا ہی جلد کو ہے، اس کے بعد نہیں محسوس ہوتا. اللہ نے فرمایا تو میں تو اس بات پہ کہہ دوں کہ ہر وقت وہ بدلتی بھی رہے، عذاب بھی ہوتا رہے. اللہ یموت فیہا ولا یحیا، وہ ایسی کیفیت میں ہوں گے کافر کہ نہ موت نہ زندگی، یعنی یہ بھی نہیں کہ مر جائیں جان چھوٹے، موت تو آنی نہیں، اور زندگی بھی نہیں کہ عذاب سے بچ جائیں نہیں، بلکہ حضور پاک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون عذابا یوم القیامت، کہ قیامت والے دن سب سے کم ترین عذاب جو ہوگا، فرمایا وہ ایسے ہوگا کہ ایک جہنمی کے پاؤں کے نیچے جہنم کے انگارے رکھ دیے جائیں گے، اور جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے ایسے ابل رہا ہوگا جیسے تمہاری دیگچی کا پانی آگ پہ ابلتا ہے. یہ تو کم عذاب ہوگا، اور شدید کیسے ہوگا اللہ پاک معاف کرے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ لفظ قرآن میں بہت مقامات پہ آتے ہیں لیذوقوا العذاب فذوقوا عذابی. اللہ فرماتا ہے چکھیں عذاب. کہیں حکم ہوگا کہ چکھو عذاب تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ چکھنا جو ہے یہ تو بڑی تھوڑی سی چیز کو چکھا جاتا ہے. آدمی نے دیکھنا ہو کہ جی اس کھانے میں نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے یا کم ہے، تو عورتیں ایسے لگا کے دیکھ لیتی ہیں کہ بھی زیادہ ہے یا کم ہے. تو معمولی سی چیز، معمولی سی تذوق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، ورنہ زیادہ ہو تو شرب ہے، پینا ہے، زیادہ ہو تو کھانا ہے. آدمی کہتے یار ذرا سا تو چکھ لو، معنی یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑی سی چیز تو لے لو. تو تذوق کا معنی تو ہوتا ہی قلیل ہے. تو قرآن پاک نے بار بار یہ فرمایا لیذوقوا، کہیں فرمایا ذق انک انت العزیز الکریم. اللہ فرمائیں گے کافر کو کہ چکھو عذاب، تم تو بڑے بنتے تھے، بڑے عزت والے، آج دیکھو عذاب. اسی طرح ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ کافروں کو حکم دیا جائے گا فذوقوا عذابی. جیسے یہاں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں.
اس میں علماء نے کا اشارہ ہے کہ یہ جس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے گویا یہ تو تھوڑا ہے، آگے جو عذاب ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی، کیونکہ جہنم کے عذاب کی تفصیل جو ہے یا اسی طرح جنت کی نعمتوں کی تفصیل جو ہے وہ ہماری تو عقل میں بھی کے بعد دیکھیں کیا فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، عزیز مانا غالب، ایسا غالب جو کبھی مغلوب نہ ہو، ایسا غالب جس پہ کوئی اور غالب نہ آ سکے، اور فرمایا حکیمن حکمت والے بھی ہیں کہ ان کے عذاب دینے میں بھی حکمتیں ہیں، ان کے جہنم میں ڈالنے میں بھی حکمتیں ہیں، تکلیف دیتے ہیں تو حکمتیں ہیں، ان کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا عزیزن، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافر اتنے زیادہ ہوں گے کہ شاید وہ مقابلہ کر لیں، فرمایا نا وہ عزیز ہے، اس پر کون مقابلہ کرے، کون غالب آ سکے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ شاید وہ بھاگ جائیں، فرار ہو جائیں، عذاب سے بچ جائیں، فرمایا نا میں عزیز ہوں، میں غالب ہوں، میں جب عذاب دینا چاہوں تو مجھ پر کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا، مجھ کو کوئی عذاب سے روک بھی نہیں سکتا، اور میرے عذاب سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، اور فرمایا کہ ہم ان کی جلدوں کو دوبارہ پیدا کریں گے، کیوں حکمت ہے میری، ورنہ میں چاہوں تو جلے ہوئے جسم کو بھی عذاب دینے پہ قادر ہوں، اس لیے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، اب فرماتے ہیں قال اللہ مسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ترک جودم بدل جود غیرها بیضاء امثال القراطیسی، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتی ہیں کہ جب ان کی جلد جل جائے گی تو فوراً ان کی جلد دوبارہ پیدا کر دی جائے گی، سفید جیسے کاغذ سفید ہوتا ہے، لیکن پیدا ہو کے پھر عذاب جل کے ختم ہوگی تو پھر فوراً پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پیدا کرنے میں یہ تو نہیں کہ دنیا میں جلد کے آنے میں وقت لگتا ہے، چمڑا کٹ جائے تو دوبارہ آنے میں بڑا ٹائم لگے گا، لیکن وہاں تو یہ عالم ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں تو صرف یہ ہے کہ جو چاہیں جب ارادہ فرمائیں حکم ہوگا بس تعمیل ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ وہاں وقت لگے، کوئی یہ کہے کہ جناب پوری جلد جل گئی پھر دوسری بدلے گی پھر پتہ نہیں کتنی دیر باہر پڑے رہیں گے، نہیں، عذاب نہیں منقطع ہو، عذاب کافر سے کبھی منقطع نہیں ہوگا، ان کے لیے عذاب دائم ہے، ان کے لیے عذاب ہمیشگی والا ہے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ایک منٹ کے لیے بھی قطع نہیں کیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں قال یحییٰ ابن یزید الحضرمی انہ بلغه فی الآیہ قال یجر للکافر 100 جلد بین کل جلدین لون من العذاب، رواہ ابن ابی حاتم۔ یزید ابن الحضرمی کا بھی ایک قول ہے، وہ یہ فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہر کافر میں 100 جلد گویا اس کو 100 جلد عطا فرمائیں گے، اور ہر جلد کے لیے اللہ پاک ایک اور عذاب دیں گے، یعنی عذاب کی بھی اتنی قسمیں ہوں گی اور جلد کی بھی اتنی قسمیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی اسی قامت پہ لے جائیں گے جو حضرت آدم کی قامت تھی، یعنی 60 ہاتھ کا قد ہوگا، اسی طرح ان کے جسم کے عرض ہوگا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب کے مستحق بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا حسين الجوفي عن زائدة عن هشام بن الحسن قالوا كلما نضجت جلودهم الآية قال تنضجهم في اليوم 70,000 مرة۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب کافروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو 70,000 دفعہ دن میں، یعنی ان کی کھال جلے گی اور بدلے گی، اور ہر دفعہ میں عذاب جو ہے وہ چکھیں گے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ 70,000 دفعہ عذاب دیں، وہ 70,000 دفعہ اس کی کھال کو بدل ڈالیں، کیونکہ جو ایک دفعہ بنانے پہ قادر ہے وہ 70,000 دفعہ بھی بنانے پہ قادر ہے۔ تو اس لیے احکام الہی جو ہیں، اللہ کے قرآن کے جو احکام ہیں، تو اس علماء نے فرمایا یاد رکھے ہمیشہ، تو جتنے احکام ہیں ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ بس وہ یہ کہے کہ آمنا باللہ۔ ہاں اللہ اگر چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نظارہ بھی دکھا دیتے ہیں، اللہ اگر چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نظارہ بھی دکھلا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی چلو جلدی چلو۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ آج مجھے احد کی جانب سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ان کو نظر آ گیا کہ بھئی جنت کی باقاعدہ ہوائیں آ رہی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے یاد رکھو کبھی کبھی عذاب قبر کا نمونہ بھی دکھا دیتے ہیں اور کبھی کبھی نعیم قبر کا بھی نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ایک دو نہیں بلکہ کئی موجود ہیں کہ بعض قبریں جو ہیں وہ مدتوں کے بعد کھلی، لیکن جب کھلی تو دیکھا مردہ اسی طرح سالم ہے، اس کی داڑھی موجود ہے، اس کا کفن بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے وجود میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ابھی ابھی نہلا کے کسی نے دفن کیا ہے۔ اب اللہ کبھی کبھی ایسے نظارے بھی دکھا دیتے ہیں کہ چاہوں تو میں اس کے اسی جسم کو بھی سالم رکھ لوں اور میں چاہوں تو اس کے اس جسم کو فنا کر دوں، لیکن اس کی روح کو نعیم و لذات سے سرشار کر دوں۔ تو یہ سب میرے عالم۔ اسی طرح کبھی کبھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کھلی اور عذاب آگ نکل رہی ہے۔ کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا نعوذ باللہ قبر کھلی اور سانپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے واقعات بھی دنیا میں ہوئے کہ قبر کھودی گئی، آدمی کو دفن کیا گیا اور قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ایسے واقعات بھی ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ صرف نمونہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات کے کچھ نمونے دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ انکار نہ کر سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا، کئی ایسے واقعات ہیں، بعض دوستوں نے ہمیں ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قبر تیار کی اور قبر تیار کرنے کے بعد اندر گئے، قبر میں داخل ہوئے کہ بھی ذرا اچھی طرح ہاتھوں سے صاف کر لیں، اس کو ذرا ٹھیک کر لیں تاکہ میت کے لیے آسانی ہو۔ انہوں نے کہا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جگہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ جیسے کوئی ایئر کنڈیشن چل رہا، حالانکہ باہر شدید گرمی ہے۔ جب باہر شدید گرمی ہو تو اور اندر تو اور گرمی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کا جب ہم قبر میں اترے تو معلوم ہوتا تھا کہ ایسی ٹھنڈی آرام کی جگہ ہے کہ بھئی یہاں بیٹھے رہیں۔ تو اچھا، بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ولی، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے، حضرت لاہوری کے بارے میں بھی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، ان کے دفن ہونے کے بعد بھی قبر سے خوشبوئیں آتی تھی۔ تو اللہ پاک کبھی اپنا نمونہ دنیا میں دکھا دیتے اور کبھی اپنا عذاب کا نمونہ بھی دکھا دیتی ہیں تاکہ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے جی کیسے ہو سکتا ہے۔ نا، وہ ہر بات پہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہر عالم کے احکام الگ ہیں، دنیا کے احکام الگ ہیں اور عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال حسین وزاد فی فضیل شام نذ کلما نضجت جلودهم قیل لهم عودوا فعادوا، جب جل جائیں گے حکم ہوگا کہ پھر ویسے ہو جائیں گی۔ وقال ايضا ذکر شام عمار قال حدثنا سعید بن یعیان السعدانی قال حدثنا في مولى يوسف السلمي البصري النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قرأ رجل عند عمر هذه الآية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وقال عمر أعادها علي فأعادها فقال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عندي تصيرا
تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب حضرت ابن عمر فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے یہ آیت پڑھی کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ پھر پڑھو. انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ میرے پاس ہے کہ ایک گھڑی میں تبدل فی ساعت، ایک گھڑی میں 100 دفعہ کافروں کی کھال تبدیل ہوگی اور جلے گی. اور اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی اسی طرح سنا ہے محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم. وقد رواه ابن مردوین محمد بن احمد بن ابراہیم عن عبدان بن محمد المروزی عن هشام بن عمار بن رواه بن وجن آخر بن آخر. وقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران قال حدثنا ابراہیم بن محمد بن الحارث قال حدثنا شیبان بن فروق قال حدثنا نافع ابو هرمز قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال تلا رجل عند عمر رضی اللہ تعالی عنہ هذه الآية كلما نضجت جلودهم قال. وقال عمر داليا وسمى كعب وقال يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام. قال فقال هذا يا كعب فإن جئت بها كما سمعت الرسول صدقناك وإلا لم ننظر إليها. وقال إني قرأتها قبل الإسلام. حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی اس وقت حضرت کعب بھی موجود تھے، کعب احبار. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر اس آیت کو میں نے اسلام سے پہلے بھی سنا تھا اور میرے پاس اس آیت کی تفسیر موجود ہے. حضرت عمر نے کتنی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا کعب تم تفسیر بیان کرو، اگر تمہاری تفسیر ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر حضور کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگی لم ننظر الیہا، ہم دیکھیں گی بھی نہیں کہ کیا تمہاری تفسیر ہے. اسے آپ دیکھیں کعب احبار کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن حضرت عمر نے کیا پیارا فیصلہ کیا. آج ہم تو کہتے ہیں نا جی او جی کیا کریں، ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہے. کوئی کہے گا جی کیا کریں، حضرت پیر کا فرمان ہے. او بابا پیر بزرگ سب ٹھیک ہیں، لیکن ان کے فرمان کو پس کسنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا. اور کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج مصیبت یہ ہے، بس دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ایمان نصیب فرمائیں. تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اصل پتہ مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں رجال اللہ، اللہ والے، اللہ کے بندے، سمجھ آ گئی، اور ایک ہے کتاب اللہ. ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور ایک ہے اللہ کے بندے. اب قرآن نے ہمیں کیا سبق پڑھا ہے، یہ بات سمجھ لو تو انشاءاللہ قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں پڑھ رہے ہو، فرض میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں، تہجد میں، اشراق میں، ہر جگہ پڑھ رہے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یا سیدھا رستہ دکھلا. مخفف آسان ترجمہ کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھلا. اچھا رستہ بھی ہو، اور یاد ایک تو ہے کہ رستہ ہی نہیں، پھر تو بھر گئے. اچھا ایک رستہ تو ہے لیکن ٹیڑھا میڑھا ہے، پھر بھی مسئلہ خراب ہے. رستہ تو ہے لیکن آگے پہاڑ ہیں، غاریں ہیں، خطرناک کھڈ ہیں، مر گئے. فرمایا نہ صراط بھی ہو اور سیدھی جنت میں جانے والی راستہ، اور سیدھا. اچھا وہ سیدھا راستہ کون سا؟ فرمایا میرا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، وہ راستہ ہمیں دے. غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہے وہ نہ. والضالین، اور جو گم کردہ راہ ہیں ان والا راستہ بھی نہ، ان کا راستہ جن پر تیرا
انعام ہے. اچھا، اور اللہ کا انعام کن پر ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. قیامت میں یہ میرے مومن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر ہم نے انعام کیا. انعام والے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ من النبیین، اللہ کے انبیاء. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ صدیقین. تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ شہداء. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ صالحین. تو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. اب مسلمان کا کام کیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کو تو دیکھے پکڑے، لیکن کتاب اللہ کو سمجھے کن سے؟ ان اللہ والوں سے. اور ان اللہ والوں کو پکڑے دیکھے تو فیصلہ کیسے ہو کہ صالح کون ہے، صدیق کون ہے، شہید کون ہے، نبی کون ہے؟ ان کو پرکھنے کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ کتاب اللہ سے. اور آج جو مسئلہ بن گیا وہ یہی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم خود کتاب پڑھ کے سمجھ لیں گے، قرآن ہم خود سمجھ لیں گے، حدیث ہم خود سمجھ لیں گے. تو انہوں نے اللہ والوں کو چھوڑ دیا. اور بعض لوگ اللہ والوں کے نام سے لگ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں کیا قرآن حدیث ہے، ہم نے تو اللہ والوں سے پوچھنا ہے. وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ بیٹھے. حالانکہ کامیابی یہ تھی کہ اللہ والوں کا دامن بھی پکڑنا ہے، لیکن اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ کتاب اللہ. اور کتاب اللہ کو بھی پکڑنا ہے، لیکن سمجھنا کس سے ہے؟ اللہ والوں سے، جن کے سینے اللہ نے قرآن و سنت کے لیے کھول دیے ہیں. تو اب آدمی کوئی پٹڑی سے نہ اترتا، دیکھتا کہ بھئی یہ بزرگ ہے تو کہتا ہاں جی بزرگ کا امتحان میں کیسے کروں؟ میں قرآن میں دیکھوں کہ بزرگوں کی صفتیں کیا ہیں. وہ اس بزرگ میں موجود ہے تو بزرگ ہے، اگر وہ قرآن والی صفتیں موجود نہیں ہیں تو بھئی یہ بزرگ نہیں ہے. کوئی دجال ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں ہے. بزرگ تو وہ ہے جن کی صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کون ہیں؟ جو نماز میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں، جو زکاتیں ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، جو امانتوں کی وفا کرنے والے ہیں. یہ میرے ایمان والوں کی صفتیں ہیں. تو وہ اللہ والوں کو دیکھے گا قرآن و حدیث کے شیشے میں، اور قرآن و حدیث کو سمجھے گا اللہ والوں سے، تو اب بھٹکے گا نہیں، اب گمراہ نہیں ہوگا. ورنہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نامور لوگ جن کے نام آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، قرآن کی تفسیریں لکھ ڈالیں، 10 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن ایسے ایسے مقامات پہ ٹھوکر کھائی ہے کہ راستے سے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ والوں سے رجوع نہیں کیا. انہوں نے اللہ والوں سے بس اپنے مطالعے اسٹڈی کے زور پہ کتاب لکھتے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ خود ٹھوکر کھا گئے، خود بھی گمراہی میں پڑے اور اپنے کتابیں پڑھنے والوں کو بھی گمراہی میں لے ڈوبے. ورنہ بڑے بڑے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرزائیوں نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، اور دہریوں نے بھی اسی طریقے سے، نیچریوں نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں. اسی طرح روافض نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، خوارج نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں. لیکن خود پٹڑی سے ہٹ گئے، جادہ حق سے ہٹ گئے، راستے سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو گئے. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ والوں کی صحبت اللہ ہمیں نصیب کرے. لیکن اللہ والوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کا قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور قرآن و حدیث ہم کس سے سمجھیں گے؟ اللہ والوں سے، کہ جی ہمیں سمجھائیں اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے. تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، واللہ عالم. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی پہ جادو ہو جائے یا نظر بد لگ جائے تو اس کے اثر کو زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی بہرحال پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مستقل ایک علم ہے، فن ہے، اور اس کے لیے اللہ نے آدمی پیدا کیے ہیں جو ایسی چیزیں جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. بہرحال بہتر حل یہ ہے کہ سورت فاتحہ، آیت الکرسی اور سورت الحشر کی آخری آیتیں، اسی طرح سورت بقرہ جو ہے نا جی، یہ سب سے بہترین کامل مکمل علاج ہے کہ سورت البقرہ پڑھیں
پڑھ کے دم کریں، پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہ پانی اس کو دیں، پانی پیے، نہلائیں، اسی کو پانی ڈالیں، اللہ کی رحمت سے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح نظر بد جو ہے، اگر تو پتہ ہو کہ اس آدمی کی نظر لگی ہے تو وہ آدمی غسل کر لے پانی میں، کسی برتن میں، وہ پانی نظر والے پہ ڈال دو، فوراً نظر ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے اگر سورت قلم کی آخری آیت مبارک کو پڑھ کے دم کرتے رہیں، یا حضور پاک نے فرمایا بسم اللہ ارقیق اللہ یشفیق ان کل داء یؤذیک، اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ و شر عقابہ و عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ جو دعائیں قرآن و حدیث میں ہیں یہ پڑھیں، خود پڑھیں، بچوں کو بتا دیں، گھر والوں کو بتا دیں، وہ پڑھیں، عمل کریں، اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی ہر کام کے لیے کچھ مختص لوگ بھی ہوتے ہیں، ان سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کہتا ہے جی میں نے ایک کتاب ہے اس میں پڑھا ہے کہ حضور پر وحی جو ہے بند ہو گئی تو حضور دل برداشتہ ہو گئے۔ ہاں یہ بالکل حدیث میں ہے، اس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، وہ زمانہ جس میں وحی آنی رک گئی۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے اوپر وہ دور اتنا سخت تھا کہ اب دشمن کہتے ہو دیکھو جی دیکھو دیکھو، نبی کہتا تھا کہ فرشتہ آتا ہے وہ چھوڑ گیا چھوڑ گیا چھوڑ گیا چھوڑ گیا، تو اب دشمنوں کے اس تانے سے فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی پہاڑوں پہ جاتا انتظار کرتا، اور کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ اب تمہیں یہ شک پیدا ہوا کہ نبی پاک خودکشی کیسے کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی میں آتا لیکن کیا نہیں ہے۔ ایک چیز دل میں آئے تو اس پر تو کوئی مواخذہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے تمہیں بلا وجہ دھوکہ لگا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا مجھے اتنا صدمہ ہوتا تھا کہ میرا جی یہ چاہتا تھا، لیکن حضور پاک نے اس صدمے پر عمل نہیں فرمایا، تو اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ابتداء وحی کا زمانہ ہے، ابتداء وحی کا زمانہ ہے، احکام تو نازل ہی نہیں ہوئے تھے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، ابھی تو ابتداء امر ہے، ابھی تو ابتداء میں کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ۔ کہتے ہیں جی ہم ایک فیکٹری میں ملازم ہیں، وہاں فیکٹری میں کوئی بھی داڑھی والا نہیں، ماشاءاللہ بڑی کامیاب فیکٹری ہے بھائی۔ اور ایک حافظ صاحب ہیں قرآن کے، ان حافظ صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ تم امامت کرو تو وہ امامت نہیں کرتے، اس کو بھی قرآن نہیں آتا ہوگا نا، آئے تو امام بنے غریب، حافظ تو تھا کبھی قرآن بھول گیا، اب بیچارہ آگے کیسے کھڑا ہو، اس کو قرآن شریف آئے تو پڑھائے۔ تو اب ہم کیا کریں، بغیر داڑھی والے کے پیچھے پڑے کو؟ سارے ملک میں داڑھی والے امام ختم ہو گئے یا صرف تمہاری فیکٹری میں ختم ہو گئے؟ اللہ کے بندے مسجد میں جاؤ، جا کے امام داڑھی والے، بغیر داڑھی والے کے امام نہیں بن سکتا، کیونکہ داڑھی بار بار منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور حکم ہے کہ فاسق کو امام نہ بنایا جائے۔ تو اس لیے بہرحال آپ جو ہے مہربانی فرمائیں، یا تو کوئی داڑھی والا امام یا کوئی ایک آدمی شرم کر کے داڑھی رکھ لے، یار کیا حرج کیا ہے یار، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بیگم تو تمہیں خطرہ ہو نا تو میں تمہیں کوئی عمل بتا دوں، بیوی سے ڈرتے ہو، محمد مدنی کا حیا نہیں آتا نہ۔ اگر قیامت میں حضور نے فرما بھی دیا کہ تم لوگوں کو میری شکل پسند نہیں تھی، کیا جواب ہوگا؟ جی میری بیوی کہتی، یہی جواب ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال بغیر داڑھی والے کو امام نہ بنائیں۔ میں نے 7-8 حج کیے ہیں، وہ میں کسی اور کو ثواب دے دوں؟ بھائی اب تو کر چکے ہو، اپنے لیے بھی کچھ رکھو، بس یہ دے دو تو نفلی عبادت ہے، جس کو چاہیں اللہ دے دیں گے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دیے ہوئے ابھی 3 مہینے نہیں گزرے کہ اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، اور جب میں نے طلاق دی تھی تو گواہ تو کوئی نہیں تھا، تم تو کہہ رہے ہو نا دی، گواہ کی ضرورت تو تب ہو جب تم نہ مانو، تم تو خود اقرار کر رہے ہو میں نے دی۔ اچھا جب تم نے دی تمہارا کیا ہے، 3 مہینے گزرے نہیں گزرے وہ گناہگار ہوگی، تم کیوں دن گن رہے ہو؟ اس کے 3 حیض پورے ہو گئے ہوں، بات ختم ہو گئی، ضروری ہے 3 مہینے،
اصل تو 3 حیض ہیں یا 3 طہر ہیں، وہ اس کے پورے ہو گئے، تمہیں کیا بتایا اس کا؟ اب تمہیں کیا تعلق ہے؟ طلاق دے دی، ختم ہو گئی بات، وہ عورت اجنبی ہے تمہارے لیے، اگر اس نے غلط کام کیا ہے قیامت میں وہ پکڑی جائے گی۔ میں نے غسل کیا، تولیہ استعمال کیا، شلوار پہن لی، باہر آ گیا، سر میں تیل لگایا، کنگھی کی، سرما ڈالا، پھر احرام باندھا، مسجد عائشہ جا کر نیت کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر ہم طواف 2 اکٹھے کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد جو ہے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اگر ہم میقات سے احرام باندھنے کے لیے آئیں اور عصر کا وقت ہو جائے، اگر آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھ کے نیت کر لیں اور کوئی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ عصر کی نماز پہلے پڑھ چکے تھے تو پھر 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر پڑھے ہوئے بس احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ میں نے عمرہ کیا لیکن بال تھوڑے کٹوائے، تھوڑے کا معنی ہے کہ ٹک لگوائے 2-3، پھر تو جب دم پڑ گیا۔ اگر پورے سر سے تھوڑے تھوڑے کٹوائے تو پھر دم نہیں پڑتی۔ اگر تبلیغ جو ہے کیا وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ بالکل، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ۔ اسی طرح اللہ کا قرآن کہتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس لیے جتنا کسی کو آتا ہے اتنا اللہ کا دین آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم نے سمجھا کہ صرف مولوی ٹھیکیدار ہے، اللہ کے نبی کی پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ پوری امت پہ یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت کرے، اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلے۔ ایک حدیث آتی ہے ایک پہنچاؤ، ایک مسئلہ آتا ہے ایک سمجھاؤ، ضروری تو نہیں کہ ساری باتیں ہر آدمی سمجھا دے۔ میں نے پچھلے ہفتے عمرہ کیا ہے، اگر میں اگلے ہفتے مکے میں آؤں، کیونکہ میں میقات سے باہر رہتا ہوں، تو افضل یہی ہے کہ جب بھی آپ باہر سے مکے میں آئیں اور میقات سے آئیں تو احرام باندھ کے آئیں۔ ہاں اگر کوئی ملازم ہے، ڈیوٹی ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ آنا جانا پڑتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ نہ باندھے۔ اگر ہم مکے میں 8 دن رہ گئے، پھر ہم مدینہ منورہ گئے، وہاں 8 دن گزارنے کے بعد پھر مکے آئے تو احرام بالکل، مدینہ منورہ بھی میقات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر علی سے احرام باندھا ہے، تو آپ بھی وہاں سے احرام باندھیں تاکہ آپ کو میقات کا ایک اور عمرہ نصیب ہو جائے۔ تم تو خدا کا شکر کرو۔ ہندوستان سے ہم آئے، جدے اترنے کے بعد مکے سے تقریباً 45 کلومیٹر پہ ہم نے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ آپ کو ہندوستان ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے تھا یا راستے میں جہاز کے اندر۔ ہمارے ملک میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ایک پاکستانی نے اپنی بچی کا نام ڈیانا رکھا ہے۔